الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد انسان کا تعلق کئی سارے رشتوں سے ہوتا ہے۔ باپ کا رشتہ ہوتا ہے، ماں کا رشتہ ہوتا ہے، بیوی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، بچوں کا رشتہ۔ کئی سارے رشتوں میں انسان اپنے آپ کو لگاتا ہے اور ان کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے، لیکن یہ سارے رشتے وقتی ہیں۔ موت پر یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ باپ کا رشتہ موت پر ختم ہو جائے گا، بھائی کا رشتہ موت پر ختم ہو جائے گا، بیوی کا رشتہ موت پر ختم ہو جائے گا، بچوں کا رشتہ بھی موت پر ختم ہو جائے گا۔ سارے رشتے وقتی ہیں۔ وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتے دیا ہے، وقتی طور پر دیا ہے۔ کچھ دن ملے جلے رہتے ہیں، موت آنے پر سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف دو رشتے ایسے ہیں جو ازل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ دونوں رشتے باقی رہیں گے۔ قیامت کے بعد بھی یہ دو رشتے ایسے مضبوط ہیں، ایسے زبردست رشتے ہیں کہ کبھی ان رشتہ داروں نے ہم سے بے وفائی نہیں کی، ہمیشہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ہمیشہ ہم پر احسان فرماتے رہے، ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتے رہے۔ یہ دو رشتے اس وقت سے ہیں جب کہ ہم دنیا میں نہیں تھے، اب بھی ہیں جب ہم دنیا میں ہیں، جب دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے تب بھی انہی دو رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی یہ دو رشتوں کا تعلق باقی رہے گا۔ اس میں سے سب سے پہلا رشتہ اللہ رب العزت کا ہے، دوسرا رشتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اجتباکم، کہ میں نے تم کو چن لیا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، پیارے نبی کی امت میں ہونا
پیارے نبی کی امت میں آنا یہ کوئی ہماری چالاکی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے اس کو احسان قرار دیا کہ میں نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ میری طرف سے تم پر بہت بڑا احسان ہے، میری طرف سے تم پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ کئی سارے نبیوں نے اس طرح دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے، پیارے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیجیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے کہ ہمیں پیدا فرمایا، اور اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اجتباکم، میں نے تم کو چن لیا ہے، میں نے تم کو چن لیا ہے نبی کی امت میں آنے کے لیے۔ تو غرض اللہ رب العزت ہمارے محسن ہے، یہ پہلا رشتہ اللہ رب العزت کا ہے، اللہ سے دوستی کریں گے، اللہ کے ساتھ جب ہماری رشتہ داری ہوگی تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک جب اپنے ایمان والے بندوں سے دوستی کر لیتا ہے، ایمان والے بندے اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ پاک اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، ساری دنیا اسی کے حکم پر چلتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، میرے بندو تمہارے گھر کے اندر کوئی درخت ہوتا ہے، اس درخت کی کتنی ڈالیاں ہیں، کتنے پتے ہیں، اور ان کے اندر کتنے چگر ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تمہارے محلے میں رہنے والے کتنے درخت، تمہاری بستی میں رہنے والے درختوں کی تعداد اور ان کے پتوں کی تعداد، ان کی ڈالیوں کی تعداد اور ان کے کونپلوں کی تعداد تمہیں نہیں معلوم ہے، اور تمہارے اسٹیٹ میں رہنے والے، ساری دنیا میں رہنے والا کوئی درخت، ساری دنیا کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج اگر ہم غور کر کے دیکھیں ہمارا علم کتنا ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک جام کا درخت ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک آم کا درخت ہے، اس آم کے درخت کے پتوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارا اللہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا ساری دنیا میں، جنگلوں میں ہو، بیابانوں میں ہو، گھروں میں ہو، کسی بھی جگہ کوئی پتا گرتا ہے یا اللہ کے علم سے گرتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں پتا گرنے والا ہے۔ تو اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، اللہ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ساری طاقت بس اللہ کی ہے۔ اتنے بڑے اللہ سے جب دوستی ہو جاتی ہے، اللہ پاک اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک دوستی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں، اتنے بڑے اللہ سے دوستی کرنے کے لیے آج ہم سب نیت کریں، اتنے بڑے اللہ ہیں، ساری طاقت بس اللہ ہی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے سے دوستی کرنے کا تم ارادہ کرتے ہو، دل میں ارادہ کرتے ہو، فرشتوں کے مجمع میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں، جب تم چل کر آتے ہو میں تمہاری طرف بھاگ کر کے آتا ہوں۔ اتنے بڑے اللہ ہیں، لیکن ہماری قدر، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے کہ جس زمانے میں وہ انسان کہنے کے قابل نہیں تھا، ہم نے اسے بنایا ہے، ہم خود نہیں آئے دنیا میں۔ آج اگر ہم عورت بن گئے اپنی طاقت سے نہیں بنے، آج اگر ہم مرد بن گئے اپنی طاقت سے نہیں بنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم تھے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ کیسے بنایا؟ ہم مجبور محض تھے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ پاک نے جو بنایا وہ بن گئے۔ اللہ نے مرد بنایا مرد بنے، اللہ نے عورت بنایا عورت بنے، اللہ پاک نے کالا بنایا کالے بن گئے، اللہ نے گورا بنایا تو گورے بن گئے۔ ہمارا کیا چلا اللہ کے پاس؟ اللہ نے بھیجا، دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے بلاوے پر دنیا چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کے بلاوے پر دنیا چھوڑ کر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طاقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، میرے بندو کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟
ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کیا میں نے تمہیں عطا نہیں فرمایا؟ ہماری ساری چیزیں میری بہنیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ ان آنکھوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ آنکھیں سفیدی بھی دیکھتی ہیں، کالا پن بھی دیکھتی ہیں، دنیا کے رنگ برنگی چیزیں دیکھتی ہیں، یہ رات بھی دیکھتی ہے، دن بھی دیکھتی ہے، ساری چیزیں دیکھتی ہیں۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ میں نے کتنا بڑا احسان کیا تم پر میرے عزیز بہنیں۔ دیکھیں ان آنکھوں کے بارے میں، یہ آنکھ ہمارے جسم میں اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے، دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کا جو سائز ہوتا ہے، آنکھ کی جو مقدار ہوتی ہے، آنکھ کی جو جسامت ہوتی ہے، وہ جتنی ہوتی ہے موت تک اسی جسامت کے ساتھ آنکھ باقی رہتی ہے۔ دنیا کے اندر جب بندہ تشریف لاتا ہے، دنیا کے اندر جب بندہ آتا ہے، ہاتھ بڑھتے ہیں، پیر بڑھتے ہیں، پیٹ بڑھتا ہے، سر بڑھتا ہے، ناک بڑھتی ہے، لیکن ساری چیزیں بڑھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری آنکھوں کی جو مقدار ہے وہ مقدار ایسے ہی باقی رہتی ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی زبان ہے، یہ ہونٹ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہونٹ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں، اس اللہ سے ہم کہاں دور چلے گئے؟ اس اللہ سے کتنی دوری ہو گئی ہماری، گویا کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ مجھے بلاتا ہے۔ کیسے بلاتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ او قاعدا او قائما، لیٹ کر بلاتا ہے، بیٹھ کر بلاتا ہے، کھڑے ہو کر بلاتا ہے۔ اللہ اللہ، کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ کہتا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کہتا ہے، لیٹتے ہوئے بھی اللہ کہتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اللہ کہتے ہیں جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، ایسے گزر جاتا ہے کہ کبھی اس نے ہماری طرف پوچھا ہی نہیں، ہم کون ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری عزیز بہنوں، ہمارے اللہ وہ ہیں جو دن میں بھی ہماری طرف نگاہیں رکھتے ہیں، رات میں بھی ہماری طرف نگاہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے پیٹ میں، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ شکل عطا فرمائی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے ساری چیزیں میں نے تجھے عطا فرمائی، تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت، تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، تیری زبان میں بولنے کی طاقت، تیرے کان کے اندر سننے کی طاقت اور تیرے ناک کے اندر سونگنے کی طاقت، تیرے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت، تیرے دماغ کے اندر سمجھنے کی طاقت، یہ ساری طاقتیں میرے بندے میں نے تجھے عطا فرمائی، لیکن کیا ہوا تیرا حال؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے تو کیوں دور ہو گیا؟ رب کریم سے تو کیوں دور ہو گیا؟ اللہ سے اتنی دوری ہماری، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ، ہم کو چلانے والے اللہ، ہم کو کھڑا کرنے والے اللہ، اس ساری چیزوں سے ہم دور کیوں ہو گئے؟ ہم دور کیوں ہو گئے؟ اللہ سے اتنی دوری ہو گئی کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے تو کیوں دور ہو گیا؟ اللہ نے یہاں کریم کا لفظ استعمال فرمایا، یہ میرا کرم ہے کہ تیری نافرمانی کے باوجود میں نے تجھے دنیا میں باقی رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ پوچھتے، کس سے پوچھتے؟ مجھ سے، آپ سے، دنیا میں بسنے والے ہر مرد اور عورت سے اللہ پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تو کیوں دور ہو گیا؟ رب کریم سے تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے احکامات سے تو کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ پیارے نبی کے طریقوں سے تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ آخر بھاگے گا کہاں؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان پوچھے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں بھاگے گا؟ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہ ساری دنیا تو اللہ کی ہے، یہ ساری دنیا تو اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے تو کیوں دور ہو گیا؟ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آئے ہیں، بیٹھ کر سوچے اللہ کی کتنی باتوں پر ہمارا عمل ہے،
اللہ کی کتنی باتوں کو ہم نے لات مار کر کے ختم کر دیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک ہمیں بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کو دیکھے کہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، وہ بچہ کیچڑ میں پڑ گیا ہے، اور ماں آئی اس بچے کو اسی کیچڑ کے ساتھ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ آپ بتائیے کیا یہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں ڈال سکتی۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے 70 دگنا زیادہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، تم کون ہو؟ تمہارے سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزرے ہیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ کے بارے میں ذرا غور کرو۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، بڑی بڑی نشانیاں دے کر بھیجا، بڑی بڑی نشانیاں، عصا کی نشانی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ فارسلنا علیہم الطوفان فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، کتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، کتنی نشانیاں دی کہ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ، فرعون نے اپنی لشکر کے ساتھ منہ پھیر لیا، نہیں مانیں گے اللہ کی نہیں مانیں گے، موسیٰ کی نہیں مانیں گے۔ کیا کیا اللہ نے؟ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، وہ کہنے لگا، فرعون نے کہا ساحر او مجنون، یہ موسیٰ جو جادوگر معلوم ہوتا ہے، دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اتنے بڑے غدار کے پاس جب نبی کو بھیجا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ و ہارون جب فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کو سمجھانے کے لیے جب جاؤ، جانے کا طریقہ کون سا اختیار کرے، بات کرنے کا ڈھنگ سکھا کر کے اللہ نے بھیجا۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرعون کے پاس جا کر، اس وقت میں دنیا میں حضرت موسیٰ سے بڑا نیک کوئی نہیں تھا، اس وقت میں دنیا میں فرعون سے بڑا غدار کوئی نہیں تھا، لیکن اتنے بڑے غدار کے پاس جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں فقولا لہ قولا لینا، جا کر نرمی سے بات کرو، اس سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پکڑا، اس کی سارے لشکر کو ہم نے ڈبو دیا، سارے لشکر کو ڈبو دیا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، اللہ پوچھتے ہیں جن لوگوں نے نافرمانیاں کی، ہم کون ہیں؟ 6 فٹ کے انسان ہیں، ہمارے سے پہلے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آ گئے، انہوں نے پوچھا تھا من اشد منا قوہ، ہمارے سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں آج تک ان کے گھر آباد نہیں ہوئے، آج تک ان کے گھر ویران پڑے ہیں، فرعون کے محلات، فرعون کے گھر، فرعون کے برتنیں، فرعون کی ساری چیزیں، عیش و آرام کی ساری چیزیں پڑے ہیں، لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یمشون فی مساکنہم، اللہ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات، دیکھو میری نافرمانی کرنے والوں کا حال میں نے کیا کیا۔ آج ہم پوچھتے ہیں بھائی میرے گھر میں پریشانی، میرے گھر میں مصیبتیں، میرے گھر میں فلاں، میرے گھر میں فلاں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے بتایا آج انسان کو شکایت اللہ سے ہے، اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ کے بارے میں شکایت کرتا ہے، اللہ کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ میرے حالات ایسے ہو گئے، میرے حالات ایسے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے اللہ میرے حالات کو دیکھ، اللہ کہتے تیرے اعمال نامے کو دیکھ، تیرے اعمال نامے جیسے ہوگے ویسے فیصلے اللہ کے ہوگے، ویسے فیصلے اللہ کے ہوگے۔ آج اگر ہم دین پر نہیں چلتے ہیں، کیوں دین پر نہیں چلتے، کیوں نہیں چلتے؟
اس لیے نہیں چلتے کہ ہم نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رکھا ہے. الرآہ استغنا، اللہ کہتے ہیں آپ نے مستغنی سمجھ لیا اپنے آپ کو. ہم مستغنی نہیں ہیں، یاد رکھو. ہم کسی کے قبضے میں ہیں، ہم کسی کے قبضے میں ہیں. کسی کے ہاتھ میں ہماری جان کی رسی ہے، اس نے ڈھیل دیا ہے. فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالم کے کرتوتوں سے، ظالم کی مکاریوں سے اللہ غافل نہیں ہے. میرے عزیز بہنوں، سمجھو بات کو، سمجھو بات کو، سمجھو. کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ہمارے اللہ بڑے مہربان ہیں، ہمارے اللہ بڑے مہربان ہیں. ہمارے اللہ ہم پر بڑا احسان کیے ہیں. وہی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. یا ایھا الانسان، کتنی محبت بھرا جملہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں اس جگہ یہ جملہ استعمال کرنا یہ ایسا سمجھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی ٹھوڑی پکڑ کر کے سمجھاتا ہے، بیٹے ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر. اسی طرح اللہ پاک ہمارے چہروں پر ہاتھ رکھ کر کے، ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے ہمارا رب ہمیں سمجھا رہا ہے. آ جاؤ، میری نافرمانی کی طرف نہ جاؤ، میری نافرمانی کی طرف نہ جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے، میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے، اتنے احسانات میں نے کیے، پھر تو کیوں بھاگ رہا ہے میرے سے؟ رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک. رب کریم کون ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا. ہمارا وجود نہیں تھا دنیا میں، ہم کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. 50 سال پہلے مجھے کون پہچانتا تھا؟ 50 سال بعد مجھے کون پہچانے گا؟ آج جو کچھ ہے یہ اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے. الذی، اللہ کہتے ہیں الذی. رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک فعدلک، بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، بالکل انصاف سے بنایا. ناخن بڑھنا ہے، بڑھنے کی چیزیں بڑھائی، جن چیزوں کو رکنا ہے ان چیزوں کو رکا دیا. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ کہتے ہیں میرے بندے، میں نے تجھے ایسی صورت میں بنایا، تیری ناک ساری دنیا میں کسی کی ناک سے نہیں ملے گی. میں نے تجھے وہ آنکھیں دی ہیں، ساری دنیا میں خدا کی قسم ہماری آنکھیں جیسی کسی کی آنکھ نہ ہوگی. اللہ نے مجھے بنانے میں اتنا خیال کیا، مجھے بنانے میں میرا اتنا خیال کیا کہ میری آنکھیں ایسی بنائیں ساری دنیا میں کسی کی آنکھ نہ ہوگی. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے ہیں، میاں بیوی آپس میں بات کرتے کہتے مجھے جو بچہ پیدا ہو وہ تمہاری شکل کا ہونا. بیوی بولتی نہیں تمہاری شکل کا ہونا. شوہر بولتا تمہاری شکل کا ہونا. اللہ کہتے ہیں ایسی شکل کا بناؤں گا، ایسی شکل کا بناؤں گا، لاکھوں میں پہچانا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے. اللہ، اس کی آواز الگ بناؤں گا، اس کی آنکھیں الگ بناؤں گا، اس کی زبان الگ بناؤں گا. 10 بچے گلی میں کھیل رہے ہو، 20 بچے گلی میں کھیل رہے ہو، ایک بچے کو ٹھوکر لگ گئی، زمین پر گر گیا بچہ، اب ماں کہہ کر چلانے لگا. اس وقت میں 20 مائیں بھاگ کر نہیں آئے گی، ایک ماں بھاگتے ہوئے آئے گی، وہ کہے گی کہ میرے بچے کی آواز ہے، یہ میرے بچے کی آواز ہے. ہمارے آواز بنانے میں بھی اللہ نے ہمارا خیال کیا، ہماری آنکھیں بنانے میں بھی اللہ نے ہمارے خیال کیا، اور ہمارے ہاتھوں میں جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو پور ہیں، ان کے بنانے میں بھی اللہ نے ہمارا خیال کیا. اسی کو اللہ کہتے ہیں الذی خلقک. میرے بندو، میں نے تمہیں بنایا ہے. خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایسی صورت میں بنایا کہ کسی کی صورت ملتی جلتی نہیں ہے، الگ الگ صورتیں بنائی. باپ کی صورت الگ، ماں کی صورت الگ، بیٹے کی صورت الگ. اتنے بڑے اللہ ہیں، وہ اللہ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. ہم سب تیار ہیں دوستی کے لیے. اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی کرو. اللہ سے جب دوستی ہو جائے گی، اللہ اپنی دوستی کا حق ادا کریں گے. دنیا کے سارے رشتے وقتی ہیں. شوہر کے اوپر جان فدا کرتی ہے لیکن وہ شوہر کچھ دنوں کا ہے. بیٹی کے اوپر جان فدا کرتی ہے، بیٹی کچھ دنوں کی مہمان ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ سے، ہمارے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے، اللہ لا الہ الا ہو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اللہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. جو تھکتا ہے وہ سوتا ہے، اللہ تھکتے نہیں ہے، اللہ تھکتے نہیں ہے، اللہ تھکتے نہیں.
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں میرے سے دوستی قائم کرو، میرے سے دوستی قائم کرو۔ جب تمہاری دوستی ہو جائے گی تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کروں گا میں، بہت بڑا احسان۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، نافرمانیوں سے نکالوں گا، نافرمانیوں سے نکالوں گا تم کو، میری نافرمانیوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤں گا، ہدایت کی طرف لاؤں گا، ہدایت کی طرف لاؤں گا۔ اللہ اتنا بڑا احسان ہم پر کرے گی، ہدایت کی طرف لائے گی۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اللہ کہتے ہیں جو میرے دشمن ہوں گے ان کا دوست کون ہوگا؟ شیطان ان کا دوست ہوگا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ہدایت سے نکال کر نافرمانی کی طرف لے جائے گا، ہدایت سے نکال کر نافرمانی کی طرف لے جائے گا۔ آج ہم کو فیصلہ کرنا ہے، آج ہم کو یہیں بیٹھ کر نیت کرنا ہے، ہم کو اللہ کی ماننا ہے یا شیطان کی ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے یا شیطان کی ماننا ہے۔ جب شیطان سے دوستی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کی دوستی شیطان کے ساتھ کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ فَإِنَّهُمْ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ نماز سے روکتا ہے، وہ زکوٰۃ سے روکتا ہے، صدقے سے روکتا ہے، پردہ کرنے سے روکتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ہم تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، دنیا کے اندر سب سے بڑا خسارے والا، سب سے بڑا نقصان والا عمل، جو سب سے بڑا نقصان کرنے والا کون ہے بتاؤ؟ سورہ کہف کی آخری آیت ہے قل هل ننبئکم، کیا ہم تم کو بتائیں بالاخسرین اعمالا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی کوشش بس دنیا میں لگ گئی، دنیا میں اتنی بڑی قیمتی زندگی لگا دی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں آئے دنیا میں پتہ نہیں ہے، کہاں گئے کہاں بھی نہیں، کیا لائے کیا بھی نہیں، ایسی زندگی گزر گئی۔ میرے عزیز بہنوں، اللہ کہتے ہیں آج کتنی باتوں کو ہم نے اچھا سمجھ رکھا ہے، ہماری اتنی قیمتی زندگی ہم نے بیکار چیزوں میں لگا دیا، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام حضرت، نماز وہ ایک پڑھتی نہیں حضرت، باقی پورا کام میں کرتی ہوں، نہیں۔ کل قیامت کے دن میرے عزیز بہنوں، سیرت میں سب سے بڑی چیز، سیرت میں سب سے بڑی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آج اس نبی کے نام پر، اس نبی کی سیرت پر ہم جمع ہو گئے، ہم نے پیارے نبی کی کتنی ماشاءاللہ بہترین تعریف ہمارے مہمان مکرم سے ہم نے سنی، اور ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں پیارے نبی کی تعریف کرتی گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ساری دنیا مل کر آپ کی تعریف کرے گی لیکن آپ کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی۔ اتنے بڑے نبی کی امت میں اللہ نے بنایا ہے، وہ پیارے نبی جب دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، آخری دن ہے، آخری وقت ہے، آخری دن ہے، فجر کی نماز کا وقت، مسجد میں جانا نہ ہوا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ مسجد نبوی کا ذرا پردہ ہٹاؤ۔ مسجد نبوی کا پردہ جب ہٹایا گیا، کیا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، امت رکوع میں ہے، امت رکوع میں کھڑی ہے، امت رکوع میں کھڑی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین دن کون سا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورت المدینہ کلھا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے پورا مدینہ روشن ہو گیا، پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ پیارے نبی جب دنیا سے گئے پورا مدینہ فرمایا کہ